صدا نطق گویائی یہ کمالات ہستی میں سے ہے، کمالات وجود میں سے ہے، اور یہ بظاہر یہ کمال قرآن مجید میں نہیں پایا جاتا۔ اس کے باوجود اور ایسے ہی اور بعض باتیں، مثلا قرآن مجید الفاظ کا مجموعہ ہے، اس میں تصویریں نہیں ملتی، فوٹوگرافز تو نہیں ہے نا اس میں۔ آج کل ایک عام روش ہے، عام ٹرینڈ ہے کہ کسی بھی علمی مسئلے کو، کسی بھی فلسفیانہ مسئلے کو، کسی بھی نفسیاتی مسئلے کو، مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ یہاں جو مجمع ہے وہ تعلیم یافتہ ہے، اور جو ہمارے جوان اور نوجوان چہرے نظر آ رہے ہیں یہ یونیورسٹیز میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ابتدائی جماعتوں ہی میں نہیں بلکہ گریجویشن اور پوسٹ گریجویٹ کلاسز میں بھی، صرف آرٹس کی کلاسز میں نہیں بلکہ سائنس کی کلاسز میں بھی، فلسفی میں، سائیکالوجی میں، ہر جگہ اب تھیوریز کو، تصورات کو گرافس کی شکل میں، پریزنٹیشن کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک تصور کو، ایک خیال کو، ایک تھاٹ کو مصور پیش کرتے ہیں، اس کا گویا ایک پیکر بنا دیتے ہیں، ایک شجرہ تیار ہو جاتا ہے سامنے، درخت کی شکل بن جاتی ہے، گرافس آپ کے سامنے آتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کیمیکل ریئیکشنز جن کو نازک سے نازک اور ظریف سے ظریف اور لطیف سے لطیف لینسز بھی جن کی عکاسی نہیں کر سکتے، سائنسداں ان کو بھی کسی نہ کسی صورت میں پیش کرتے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ ایٹامک انرجی لے لیجیے، اس پر جو سائنس ترقی کر رہی ہے، اسٹرنگ تھیوری کس طریقے سے پیش کی جا رہی ہے، یعنی وہ سب آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ تو تصویریں علمی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن بظاہر قرآن مجید میں جس طرح آواز نہیں ہے اسی طرح تصویر بھی نہیں ہے، تو بظاہر یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو نہیں ہے۔ اسی طرح ریاضیاتی کیلکولیشنز، میتھمیٹیکل کیلکولیشنز، اسٹیٹسٹکس بظاہر تو نہیں ہے کہیں پر، بھئی یہ سب ہر جملے میں میں بظاہر کا لفظ ضرور رکھ رہا ہوں۔ اب ایسے ہی میں نے 3 مثالیں دی، 3 نہیں 30 مثالیں، 300 مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ بہت سی چیزیں بظاہر نظر نہیں آتی، تو جو لوگ صرف بظاہر دیکھنے کے عادی ہیں انہیں قرآن میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، جو بباطن دیکھنے کے عادی ہیں انہیں سب کچھ نظر آ جائے گا۔ بظاہر بہت سی چیزیں نہیں نظر آئیں گی، بباطن نظر آئیں گی۔ بباطن اس میں صوت و صدا بھی ہے، اس میں ندا بھی ہے، نطق بھی ہے، اور اس میں تصویریں بھی ہیں، اور کیا کیا حسین تصویریں ہیں، اور اس میں اعداد و شمار بھی ہیں، مگر ان کے لیے ہیں کہ جو تکوینیات کے فارمولوں کو پڑھنے کا ہنر رکھتے ہوں۔ ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔
لیکن عزیزو، آپ لطف لے رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ بات میں کچھ وزن محسوس کر رہے ہیں، لیکن یہیں پر ایک جملہ دل سوزی کے ساتھ کہہ دوں، قرآن مجید پر ایمان رکھنے والے، قرآن مجید کو اللہ کی آخری کتاب سمجھنے والے، اللہ کا آخری ہدیہ، آخری تحفہ اور آخری رہنما دستور سمجھنے والے اگر صرف قرآن مجید کا قصیدہ سنے نہیں بلکہ پوری عقیدت اور ارادت مندی کے ساتھ، پوری طہارت کے ساتھ، طہارت ظاہری اور طہارت باطنی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی روزانہ کریں تو کیا کیا کمالات قرآن کے سامنے آئیں گے، کس قدر کمالات سامنے آئیں گے۔ یہ بات یہ بھی یاد رکھیے گا، بزرگ ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، خواتین ہوں، ہر مرحلے پر زندگی میں قرآن مجید مدد کرتا ہے، اور صرف نظریاتی مدد نہیں کرتا، صرف تھیوریٹیکل سپورٹ نہیں دیتا۔ قرآن مجید بھی اگر پوری ارادت اور پوری عقیدت اور پوری طہارت کے ساتھ تلاوت کیا جائے تو قرآن مجید بھی گرتوں کا